نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم۔ آپ حضرات سے ہر ہفتے مختصر تربیتی مذاکرے کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ نشست جو آپ شعبہ حفظ و ناظرہ کے طلبہ ہیں، اسی طرح ہمارے شعبہ اسلامک اسکول کے طلبہ ہیں، تو آپ دو شعبوں کے طلبہ سے یہ نشست خاص رکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے۔ تندرستی اور فراغت، جب تک یہ نعمت انسان کے پاس رہتی ہے انسان اس سے متعلق دھوکے میں رہتا ہے، اور دوسری فراغت کی نعمت، اس کی انسان قدر نہیں کرتا، جیسے وقت کی قدر کرنا۔ تو اس پر انشاءاللہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، مذاکرہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ یاد رکھیں، وہ انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کی قدر کر لیتا ہے اور وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ وقت نے تو گزرنا ہی ہے نا۔ آپ حضرات ابھی اپنی عمر کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں ایک انسان بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے، یہ اختیار میں، اور یہی دور آپ کے پڑھنے کا ہے، قیمتی بننے کا ہے۔ تو یہ جو اس وقت آپ عمر کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کو اگر آپ نے قیمتی بنا لیا، پڑھنے میں گزار لیا، قرآن کریم پڑھنے میں، اسی طریقے سے عصری علوم جو اسکول ہے، دوسرے علوم ہے، اس کے پڑھنے میں گزار لیا، حافظ قرآن بن گئے، اسکول کی تعلیم حاصل کر لی، پھر آگے عالم دین بن گئے، تو آپ نے اپنا وقت قیمتی بنا لیا، بشرطے کہ صحیح محنت کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ زمانہ، یہ دور آپ نے ضائع کر دیا، نہ قرآن کریم پڑھا، حفظ مکمل نہیں کیا، اسی طریقے سے نہ عصری علوم حاصل کیے، تو یہ عمر، یہ زمانہ تب بھی گزر جائے گا۔ وقت نے گزرنا ہے، وقت تو گزر رہا ہے نا، تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ وقت تب بھی گزرے گا، آپ نہیں پڑھیں گے یہ وقت تب بھی گزرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنا یہ زمانہ، اس وقت جو آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، یہ اگر آپ نے قیمتی کر لیا اور اس کو پڑھنے میں خوب محنت کے ساتھ پڑھنے میں گزار دیا، حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، عصری تعلیم بھی حاصل کر لی، تو یقین جانیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ وقت قیمتی ہو گیا۔ آگے پھر آپ کے لیے میدان کھلا ہے، آپ دین کے جس شعبے میں کام کرنا چاہے کر لیں گے۔ لیکن اگر میں نے اپنا یہ انتہائی قیمتی وقت کھیل کود میں یا بیکار کے مشغلوں میں، باہر روڈوں میں، فٹ پاتھوں پہ اور بیکار کے کاموں میں گزار دیے، وقت تب بھی گزرے گا، لیکن جب مجھے احساس ہوگا پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوگا۔ آپ باہر روزانہ جاتے ہیں نا، چھٹی میں دیکھتے ہیں آپ کی طرح کے بچے ہوں گے، آپ کی عمر کے بچے ہوں گے، لیکن وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جائیں اندر محلے میں دیکھ لیں، کوئی دور نہیں ہے، کوئی بیچارہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے کا کام کر رہا ہے، کوئی مستری کا کام کر رہا ہے، کوئی مکینک کا کام، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان بچوں کے بھی پڑھنے کی عمر ہے، وہ بھی آپ جیسے بچے ہیں، لیکن آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا، آپ کو آپ کے والدین نے یہاں پہ داخل کیا، آپ کو تعلیم کے لیے فارغ کر دیا، آپ کو والدین خرچہ دے رہے ہیں، آپ فارغ ہیں اس وقت۔ تو عمر کے اس حصے میں جب انسان
اسکول میں ہوتا ہے یا مدرسے میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ والدین نے مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے اور وہ خود فارغ ہے۔ انسان سمجھ نہیں ہوتی نا اس عمر میں، تو شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ والدین ہم پر ظلم کر رہے ہیں، صبح صبح اٹھانا، صبح صبح اٹھا کے بھیجنا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھائیوں میں اور ایسے ہوں جو اس وقت سو رہے ہوں، بعد میں ان کو کام پہ جانا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے ان کے مزے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ آپ کے بننے کا زمانہ ہے، یہ تو آپ کے والدین کی مہربانی ہے آپ پہ، احسان ہے کہ انہوں نے آپ سے کمانے کا تقاضا نہیں کیا۔ کسی سے کہا ہے والدین نے کہ بھئی پیسے آج کما کے لے آؤ؟ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہا۔ آپ کو تعلیم کے لیے فارغ کر دیا انہوں نے۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کہ جب آپ کو اتنی نعمتیں میسر ہے، مدرسہ قریب ہے، اسکول قریب ہے، اور آرام کے لیے آپ کو وقت ملتا ہے، شام میں کھیل کود کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو اس وقت کی قدر کر لیں۔ باقی جو اوقات پڑھنے کے ہیں اس کی قدر کر لیں، اس کو قیمتی بنا لیں۔ صبح بھی اگر میں چھٹیوں کا عادی بن جاؤں کہ چلو آج جاؤں گا کل نہیں جاؤں گا، ایک دن جاؤں گا ایک دن نہیں جاؤں گا، مغرب کے تکرار میں چلے نہیں جا رہا ہوں، ظہر کے بعد پڑھنے کا وقت ہے میں نہیں جاتا ہوں، یہ نقصان آپ نہ استاذوں کا کر رہے ہیں نہ اپنے والدین کا کر رہے ہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا۔ کوئی بھی سمجھدار انسان کبھی اپنا نقصان نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں، یقین جانیں کہ اگر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، سبق سے آپ جی چرائیں گے، چھپیں گے، تو یہ نقصان آپ کا ہے صرف اور صرف۔ کل کو معاشرے میں آپ کو سامنے آنا ہے، آپ کس حیثیت سے سامنے آئیں گے؟ اگر آپ حافظ قرآن کی حیثیت سے آ رہے ہیں، آپ عالم دین کی حیثیت سے آ رہے ہیں، یا آپ نے چلے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام حاصل کیا، اس حیثیت سے آپ سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کی ایک شناخت ہوگی، آپ کی ایک شناخت تو ہوگی نا کہ بھئی یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ مفتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں انہوں نے جو ہے میٹرک انٹر کیا، گریجویشن کیا، ایم اے کیا، یا اچھے عہدے پہ دنیاوی اعتبار سے، تو آپ معاشرے کے ایک قیمتی فرد سمجھے جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہی عمر آپ نے ضائع کر دی، نہ آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا، حفظ نامکمل چھوڑ دیا، کتابوں میں داخلے لے کے اولیٰ میں ہمت ہار دی، اسکول بس ایسی خانہ پوری کے لیے 7-8 کلاسیں پڑھ لی، آگے آپ کس حیثیت سے معاشرے میں سامنے آئیں گے؟ یا خاندان میں کس حیثیت سے آپ کا تعارف ہوگا؟ وہ نمایاں مقام اور حیثیت حاصل نہیں ہوگی آپ کو، اور اس وقت شاید آپ کو شدید احساس ہوگا، لیکن اس وقت اس کا تدارک شاید نہ کر سکے آپ، بہت مشکل ہے، کیونکہ بننے کا دور، قیمتی بننے کا دور یہی ہے جو اس وقت آپ ہیں، عمر کے جس حصے میں آپ لوگ ہیں۔ تعلیمی سلسلہ انسان کا شروع ہو جاتا ہے 5 سال کی عمر سے، 5 سال کی عمر سے نارمل لے کر تقریباً 20-22 سال کی عمر تک انسان طالب علم رہتا ہے، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے تو پھر بعد میں یاد رکھیں آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ اس علم کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو آپ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یا جو حافظ قرآن بن چکے ہیں، بعض اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ آپ حضرات نے عالم دین بھی بننا ہے، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ حضرات بعد میں درجہ اولیٰ میں داخلہ لیں گے اور پورا مکمل انشاءاللہ درس نظامی پڑھ کر عالم بنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد مفتی بھی بنیں گے نا۔ سب نیت کرتے ہی نہیں کرتے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یہ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ پاک نے اگر فراغت دی ہے، اس فراغت کو قیمتی بنا لو۔ آپ اپنے آپ کو شاید بہت زیادہ اس وقت مصروف سمجھتے ہیں، اور آپ شاید اپنے والدین کو، ان استاذوں کو فارغ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس سے معاملہ۔ طالب علمی ہوتی ہے نا انسان میں سمجھ نہیں ہوتی،
سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت مصروف ہو گیا ہوں، والدین نے مصروف کر دیا، اور خود شاید والدین بالکل فارغ ہیں، ان کے مزے ہیں. نہیں، عملی زندگی میں جب انسان آتا ہے، گھر کا بوجھ آتا ہے، گھر کے معاشی حالات، معاملات، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مصروفیت آ گئی ہے. اس دور میں اب میں چاہتا بھی ہوں کہ میں قرآن کریم حفظ کر لوں، مشکل ہوگا. میں علم حاصل کر لوں، بہت مشکل ہوگا. اندازہ ہے ہمارے ہاں بڑی عمر کے افراد کے لیے 2 سالہ کورس ہے، آپ حضرات میں شاید کسی کو پتہ ہوگا، مغرب سے عشاء ہے نا، جس میں بڑی عمر کے افراد آتے ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں. کوئی آفس جاتا ہے، کوئی دکان پہ جاتا ہے، کوئی اپنے کارخانے جاتا ہے، تو وہ بیچارے مغرب میں بھاگتے ہوئے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو دیر بھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ مصروفیت ہے. اور وہ مصروفیت پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں رہے گی. ہم اس وقت کو شاید بہت زیادہ مصروف سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس بہت وقت ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دن رات کو قیمتی بنا لیں. صبح تو آپ نے آنا ہے، پڑھ رہے ہیں، حفظ کے بچے ناظرہ کے 2 ٹائم پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو شام کا وقت فارغ ہے، رات کا وقت، اس میں وہ کیا مشغلہ کر رہے ہیں. اسی طرح شعبہ اسکول کے بچے ہیں، ان کے پاس دوپہر کا وقت فارغ ہے، بعض شام کے وقت، اس کو بھی قیمتی بنائیں. قیمتی سے مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیوشن جا رہے ہیں، مغرب کے بعد یہاں تکرار کے لیے آ رہے ہیں. بعض بچے شعبہ حفظ میں جو گردان کی کلاس ہے اس میں آئے، عصر سے مغرب اپنا تفریح وغیرہ کھیل کود کر لیں، لیکن صاف ستھری اور دوستی صحیح بچوں کے ساتھ رکھیں. نشست و برخاست اچھے بچوں کے ساتھ رکھیں، غلط لڑکوں کے ساتھ تعلقات نہ ہوں. رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. ایک ترتیب پہ زندگی آئے گی اور آپ ترتیب پہ طالب علمی گزاریں گے، یاد رکھیں آپ قیمتی بن جائیں گے. کل کو آپ قیمتی بنیں گے، اللہ پاک دین کا کام لیں گے. لیکن اگر میں ابھی بدنظمی اور بے ترتیبی والی زندگی اختیار کر لوں، رات کو 2-2 3-3 بجے میں سوؤں گا، صبح میں کیسے اٹھ سکوں گا؟ دوپہر میں بجائے آرام کے میں دھوپ میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں. پھر جب نماز کا وقت آیا، عصر سے پہلے میں سو گیا، عصر بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، مغرب کا تکرار بھی چلا گیا. جلدی سونے کی عادت، صبح جلدی اٹھنے کی عادت، سبق کے اوقات میں سبق کے علاوہ اور کوئی سرگرمی نہ ہو. عصر سے مغرب تھوڑی بہت تفریح آپ کریں تاکہ ذہن تازہ رہے، لیکن یہ موبائل گیم یہ چیزیں نہیں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خلاصہ آج کے بیان کا یہ نکلا کہ آپ حضرات اپنے ایک ایک لمحے کو اور وقت کو قیمتی بنا لیں. وقت آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. سب اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.